دنیا میں ایک ایسا جنگل بھی ہے جو اپنی زبردست طاقت سے ایک نیا براعظم بنا سکتا ہے، یا پھر یہ الون پوری دنیا کی 20% آکسیجن پیدا کرتا ہے جو ہم ہر پل لے رہے ہیں۔ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس جنگل میں آج بھی ایسے ٹرائبز رہتے ہیں جن سے دنیا کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو کیا آپ ریڈی ہیں جاننے کے لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے اور پر اسرار جنگل میں کیسے راز چھپے ہوئے ہیں؟ یہ صرف ایک جنگل نہیں بلکہ زبردست مسٹریز اور ایڈونچرز کا شہر ہے۔ دوستو، آج میں بات کرنے لگا ہوں ایمیزون رین فوریسٹ، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ لیکن آخر اس کے اندر کیا ہڈن ہے جہاں انسان کا قدم رکھنا ممکن نہیں؟ کیا ایمیزون صرف ایک جنگل ہے یا پھر ایک اینشنٹ سویلائزیشن کا راز ہے جسے ہم ابھی تک ایکسپلور نہیں کر پائے؟ آج ہم ایمیزون کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو دنیا کی نظر سے اب تک چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ساؤتھ امریکہ کا جنگل واقعی دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ یہ عظیم جنگل 60 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ اس سے کمپیئر کریں گے تو یہ پوری یونائٹڈ اسٹیٹس کے 34% ایریا کے برابر ہے۔ ایمیزون کا تقریباً 60% سے زیادہ حصہ برازیل میں ہے، لیکن یہ پیرو، کولمبیا، بولیویا، وینزویلا، گوانا، سرینام اور فرنچ گیانا کے حصوں میں بھی سپریڈ ہے۔ مگر یہ صرف ایریا ہی نہیں، یہ جنگل اپنے اندر بسنے والے ہر جاندار اور چھپی ہوئی ہسٹریز کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایمیزون جنگل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جیوگرافی کو جاننا ضروری ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ ساؤتھ امریکہ کے ایکویٹر کے پاس ہے، جہاں زیادہ بارش اور نمی پائی جاتی ہے۔ یہاں کا کلائمیٹ ایک بہترین ماحول بناتا ہے جہاں ہر طرح کے پودوں اور جانوروں کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جنگل دنیا کی آکسیجن کا 20% پیدا کرتا ہے، اسی لیے اسے لنگز آف ارتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایمیزون ریور، جو کہ 7000 کلومیٹر طویل ہے، جنگل کے بیچ سے مختلف ندیوں کے ساتھ مل کر بہتی ہے۔ یہ صرف ایک جنگل ہی نہیں بلکہ یہ اور اس سے تازہ واٹر کا ایک زبردست انوائرمنٹ بنتا ہے جو بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں بہت سے جانور بستے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جیتے ہیں، اور یہ تازہ پانی پرووائڈ کرتا ہے جو انسان اور جانوروں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایکولوجی، زمین اور ایئر بیلنس برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے بڑے جنگل میں صرف 30 لاکھ لوگ بستے ہیں، جو کہ پولینڈ کی پاپولیشن سے بھی کم ہے۔ ایمیزون کے ہر اسکوائر کلومیٹر پر صرف 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اگر ایمیزون ایک آزاد کنٹری ہوتا تو یہ دنیا کے سب سے کم پاپولیشن ڈینسٹی والے ممالک میں سے ہوتا۔ اس جنگل میں سب سے زیادہ پاپولیشن برازیل کے منوس شہر میں پائی جاتی ہے۔ منوس برازیل کا ایک اہم شہر ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ یہ شہر نہ صرف اپنی پاپولیشن بلکہ اپنی یونیکنیس کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن منوس کے علاوہ ایک اور سٹی بھی ہے جو اپنی سیپریشن کے لیے بہت فیمس ہے، پیرو کا ایکیٹوس۔ یہاں تقریباً 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کی سیپریشن منوس سے بھی زیادہ ہے۔ ایکوٹاس دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں روڈ کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس شہر کا صرف 1 کلومیٹر کا ڈیڈ اینڈ روڈ ہے جو نوٹا تک لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے کا سفر صرف ریور کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایکیٹوس اور منوس کے درمیان سفر کرنے کے لیے آپ کو ایمیزون ریور کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایمیزون جنگل میں سفر کرنا واقعی دنیا کے باقی شہروں سے بالکل مختلف ایکسپیرینس ہے۔ جہاں باقی شہروں میں آپ کو کارز اور بسز نظر آئیں گی، وہاں ایمیزون جنگل میں زیادہ تر لوگ بوٹس کا یوز کرتے ہیں۔ ایمیزون ریور کے ذریعے سفر کرنا یہاں کا سب سے آسان اور عام طریقہ ہے۔ یہاں پانی پر بہتے ہوئے اسٹیشنز نظر آئیں گے۔ بوٹس یہاں کے لوگوں کا اہم سہارا ہے کیونکہ روڈز کافی کم ہیں، اور جو ہیں وہ بھی اتنی خراب حالت میں ہیں کہ بارش کے دوران ان پر سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جنگل کے کچھ حصوں میں لوگ واک سے سفر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہاں 90 بلین انڈیویجول ٹریز ہیں جہاں ہر طرف گھنے جنگل بناتے ہیں۔ ایمیزون رین فوریسٹ کو ہمیشہ دنیا کی سب سے ان ایکسپلور اور مسٹریز جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کو زمین اور ہوا دونوں سے دیکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ یہ جنگل اتنا زیادہ گھنا ہے کہ آپ یہاں آسانی سے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں مارس کے سرفس کے بارے میں جتنا پتہ ہے اس سے بھی کم
हमें अमेज़न के बारे में मालूम है, लेकिन टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ जैसे कि लिडार टेक्नोलॉजी के ज़रिए अमेज़न की सर्विसेज और इसके नीचे छुपी हुई चीज़ों के बारे में नई मालूमात मिल रही है। लिडार के ज़रिए इस मिस्टीरियस जंगल के नीचे जो कुछ छुपा है वो देखना मुमकिन होता जा रहा है। 2022 में टीम ने लिडार का इस्तेमाल करते हुए अमेज़न के कुछ हिस्सों की सर्वे की, जिसमें इन्हें नई 26 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले जो पहले कभी खोजे नहीं गए थे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जहां तकरीबन 390 बिलियन इंडिविजुअल ट्रीज और हज़ारों किस्मों के पौधे और जानवर रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इकोलॉजिकल वंडर नहीं, बल्कि इसमें रहने वाले ट्राइब्स भी अमेज़न की एक खासियत है। ये अब तक 100 से ज़्यादा अनकंटेक्टेड ट्राइब्स हैं जो बिल्कुल अलहदगी में रहती हैं, दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं रखते। ये ट्राइब्स अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को ट्रेडिशनल तरीके से गुजारते हैं। कॉलोनाइजेशन के दौरान इन ट्राइब्स को सीरियस बीमारियों और गुलामी का सामना करना पड़ा, लेकिन आज ब्राज़ीलियन हुकूमत और कुछ और मुल्क इन ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलीगल ट्री कटिंग, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन इनके लिए आज भी एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। अमेज़न जंगल की मिस्ट्रीज सर्वस के घने जंगल और अनएक्सप्लोर रेंजेस तक तकसीम नहीं है, बल्कि यहाँ के ज़मीन के नीचे छुपी हुई सिविलाइजेशन की कहानी भी है। पिछले चंद दिनों में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अमेज़न के कुछ हिस्सों में ऐसे ट्रीज खोजे हैं जो एक एडवांस प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं। 1990 की दहाई में फ्रेंच नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ने अमेज़न के एरिया में खुदाई की, जिसमें इन्हें बड़े बड़े पिट्स मिले जो पानी या ज़मीन को बेहतर तरीके से बांटने के लिए खोदे गए थे, और रोड्स मिले जो जंगल के नीचे घुस गए थे। ब्राज़ील के ऊपर जिंगू रीजन में भी माइकल हैकनबर्गर की टीम ने कुछ इसी तरह की खोज की, जिसमें उन्होंने इंजीनियर्ड ब्रिजेस, रोड्स और पिट्स खोदे जो जंगल के अंदर छुपी हुई प्री कोलंबियन विलेजेस के स्ट्रक्चर दिखाते हैं। 2022 के बाद टेक्नोलॉजी के यूज से हम अमेज़न के बारे में नए राज जानने लगे हैं। अमेज़न के पेड़ों के नीचे क्या छुपा है, इस बारे में हम अब पहले से ज़्यादा जानते हैं। प्यूमर्स की टीम ने लिडार के ज़रिए जो खोज की, इसमें 26 आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर हुई है, जिनमें से 11 पहले अननोन थी। ये डिस्कवरीज ये साबित करती हैं कि अमेज़न में एक एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन थी जो अपने वक्त में बड़ी बड़ी इमारतें बनाती थी। 2024 में स्टीवन रोज की टीम ने एक और मेजर रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें एनोवेली साइट की डिस्कवरीज को हाईलाइट किया गया। इस पेपर में रोस्टेन और टीम ने लिडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो हिडन स्ट्रक्चर को ढूंढा, ये डिस्कवरीज दिखा देती है कि अमेज़न एक मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिसे आने वाले वक्त में इंसान शायद बेहतर तरीके से जान पाए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।